هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل حدیث ذکر کی ہے، لمبی حدیث ہے، اور اس میں وفد عبد القیس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ عبد القیس ایک قبیلہ تھا جو بحرین میں آباد تھا۔ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تھے اور یہ قبیلہ بحرین میں آباد تھا۔ گویا مدینہ منورہ سے کم 1,500-2,000 میل کے فاصلے پر، 1,500 میل تقریباً فاصلے پر یہ رہتا تھا، اور اس کا ایک وفد مسلمان ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور اس وفد کی حاضری کے مختلف واقعات حدیث کی کتابوں میں اختصار کے ساتھ، کہیں تفصیل کے ساتھ آئے ہیں، اور اس کے مسلمان ہونے کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس قبیلہ عبد القیس کے ایک صاحب تھے جن کا نام حیان ابن منقذ تھا۔ حیان وہ زمانے جاہلیت سے مکہ مکرمہ اپنی تجارت کے سلسلے میں آیا جایا کرتے تھے۔ کچھ سامان وہاں سے لے کر آئے، یہاں لا کر بیچ دیا، مکہ مکرمہ سے کچھ سامان لے گئے، بحرین میں جا کر بیچ دیا، یہی سلسلہ ان کا آنے جانے کا رہتا تھا زمانے جاہلیت سے۔ ایک مرتبہ آئے تو انہوں نے لوگوں سے سنا کہ مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ نبوت کا دعویٰ فرماتے ہیں اور لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ سارے مکے میں پروپیگنڈا پھیلا ہوا تھا حضور کے خلاف۔ جو مکے کے کافر تھے انہوں نے حضور کے اوپر طرح طرح کے الزامات عائد کیے ہوئے۔ اس واسطے بات سنی ضرور، لیکن کوئی خاص توجہ نہ ہوئی۔ یہ کوئی خیال پیدا نہیں ہوا کہ میں جا کر حضور سے ملوں اور آپ کی بات سنوں، بس اپنے تجارت کے کام میں مشغول رہے۔ اتفاق سے ایک روز مکہ مکرمہ میں کہیں جا رہے تھے تو سامنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ملاقات ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تھے تو اس کی خیریت معلوم کرتے تھے، ان کی بھی خیریت معلوم کی، کیا حال ہے آپ؟ خیر انہوں نے بتا دی۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر پوچھنا شروع کیا کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ یہ بڑے حیران ہوئے، اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ جن لوگوں کے نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں ان میں سے کسی کو بھی مکہ مکرمہ میں کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی ان کے نام سے واقف نہیں ہے۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لینا شروع کر دیا. انہوں نے پھر حضور کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہی وہ بزرگ ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے اور جو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں. ان کے ایک سسر تھے، حیان کے سسر خسر، ان کی بیوی کے والد منذر ان کا نام تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر بھی پوچھا ان کا کیا حال ہے، اور یہ ان کو یقین تھا کہ یہاں مکہ مکرمہ میں کوئی ان کے نام سے واقف نہیں. تو اس واقعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی اور ان کو یقین ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، سچے نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں ایمان ڈال دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کر الحمدللہ مشرف باسلام. یہاں سے اسلام کی دولت لے کر اپنے وطن پہنچے. لیکن خطرہ یہ تھا کہ اگر میں اسلام پر عمل کروں گا اور لوگوں کے سامنے اعلان کروں گا یا نمازیں وغیرہ پڑھوں گا تو لوگ بہت برا بنائیں گے اور نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کریں. اس واسطے کسی کو بتایا نہیں وہاں جا کر کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. گھر میں رہتے رہے، گھر میں رہ کر نماز بھی وضو بھی کرتے، نماز بھی پڑھتے. بیوی کو نہیں بتایا. بیوی دیکھتی کہ یہ روز مختلف اوقات میں عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کبھی رکوع میں چلے جاتے ہیں، کبھی سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ عجیب عجیب قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو اس کو تعجب ہوا. ایک آدھ مرتبہ اس نے پوچھا بھی کہ یہ طرح دے گئے. تو جب کئی دن اس طرح گزر گئے تو بیوی نے اپنے والد یعنی منذر جن کا نام تھا ان سے کہا کہ جب سے میرے شوہر مکے سے آئے ہیں اس وقت سے ان کا عجیب معاملہ ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، کبھی منہ دھوتے ہیں، کبھی ہاتھ دھوتے ہیں، کبھی پاؤں دھوتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدے کرتے ہیں. تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو ذرا کچھ پوچھیے. تو منذر نے اس موقع پر حیان سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھئی یہ کیا قصہ ہے، تمہاری بیوی کہہ رہی ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد سے تمہاری عجیب حالت ہے. اس پر حیان ابن منقذ رضی اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے اور مکہ مکرمہ کا یہ سفر میرے لیے ایک ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے اور میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، آپ کی باتیں سنی ہے اور میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں. اور پھر واقعہ سنا کر اس نے کہا، حیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کا نام لے لے کر ان کے حالات پوچھے تھے ان میں آپ کا نام بھی شامل تھا. منذر کا نام لے کر بھی آپ نے پوچھا تھا، کہا کہ میرا نام لیا تھا. تو انہوں نے کہا میں نے خود سنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام لے کر پوچھا تھا کہ آپ کا کیا حال ہے. پھر بعد میں انہوں نے کچھ مزید تفصیلات معلوم کی اور تفصیلات معلوم کر کے حضرت حیان سے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں معلوم ہوئیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھی دل میں اسلام ڈال دیا. اللہ نے ان کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دی، یہ بھی مسلمان ہو گئے اور پھر اپنے قبیلے میں غائبانہ اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. یہاں تک کہ قبیلے کی ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہو گئی. مسلمان تو ہو گئی لیکن دین کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے برابر تھی کہ دین کے کیا تقاضے ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں. اس لیے منذر ابن عمرو نے یہ کہا، یعنی حیان کے خسر صاحب نے، کہ بھئی جب ہم اسلام لے آئے ہیں تو ایک مرتبہ سب مل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں اور وہاں جا کر آپ سے دین کے بارے میں معلومات حاصل کر کے آئیں گے. چنانچہ
یہ اچھا خاصے آدمیوں پر مشتمل ایک وفد لے کر وہاں سے بحرین سے روانہ ہوئے، اور جیسا میں نے عرض کیا تقریباً 1500 میل کا فاصلہ طے کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ روایت جو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اسی وفد کے ایک رکن تھے جو اس وفد میں آئے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔ وہ اپنا واقعہ سنا رہے ہیں کہ ہم کس طرح مدینہ منورہ پہنچے اور ہمارے ساتھ کیا واقعات پیش آئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے تو چلتے رہے، لمبا فاصلہ طے کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ہم مدینہ منورہ کے قریب آ گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ایک اونٹنی پر بیٹھا ہوا تیز رفتاری سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ مدینہ منورہ قریب آ چکا تھا، مدینہ منورہ ہی سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سواری پر اونٹنی پر سوار ہے اور تیزی سے اونٹنی دوڑاتا ہوا ہماری طرف چلا آ رہا ہے۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے ہمیں سلام کیا، ہم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر اس نے ہم سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا کہ ہم عبد القیس کے قبیلے کے لوگ ہیں اور وفد بنا کر آئے ہیں اور مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ تو اس اونٹنی کے سوار نے جواب میں کہا کہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا بکم واہلا ایاکم طلبت، میں آپ ہی کی تلاش میں مدینے سے نکلا تھا، آپ لوگوں کی تلاش میں نکلا تھا اور آپ کو خوشخبری سنانے آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں اور خوشخبری سنانے کا کیا مطلب ہے؟ تو ان صاحب نے کہا کہ رات کل شام ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے مجلس کے اندر مشرق کی طرف نظر اٹھائی، مشرق کی طرف، اور آپ نے سب لوگوں کے سامنے یہ فرمایا کہ کل تمہارے پاس اس مشرق کی طرف سے ایسے لوگ آئیں گے جو سارے عرب میں سب سے زیادہ بہترین وفد ہے، سارے جزیرے عرب میں سب سے بہترین وفد وہ کل تمہارے پاس آنے والا ہے اور اس مشرق کی طرف سے آئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی۔ تو جب میں نے آپ سے یہ بات سنی تو میرے لیے رات گزارنا مشکل ہو گیا اور میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا کہ کسی طرح جلدی صبح ہو اور میں مشرق کی طرف روانہ ہو کر اس وفد سے ملاقات کروں اور اس کی زیارت کروں جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ سارے عرب میں سب سے بہترین وفد وہ ہے۔ لہذا صبح ہوتے ہی میں نے اپنی اونٹنی کو تیار کیا اور تیار کر کے میں روانہ ہو گیا، یہاں تک جب دن چڑھ گیا تھا اور آپ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، میں کافی دور نکل آیا اور مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں پتہ نہیں میں گم نہ ہو جاؤں اور آپ کسی اور راستے سے آ جائیں، لہذا ابھی میں واپسی کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں نے آپ کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کی یہ بات سن کر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ہی ہمارا ذکر فرمایا اور اس طرح ذکر فرمایا کہ سارے عرب میں سب سے بہتر وقت ہے، ہمارے دل میں اور زیادہ شوق اور امنگ پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جو اونٹنی پر سوار شخص آیا تھا اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور واپس دوڑتا ہوا مدینہ منورہ کی طرف تیزی سے چلا گیا، یہاں تک کہ وہ ہم سے کافی پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ جس وقت پہنچا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، جس میں کچھ مہاجرین بھی تھے اور کچھ انصار بھی تھے۔ اس نے جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بی ابی و امی جیتو ابشرک بوفد عبد القیس، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کا قربان ہو، میں آپ کو وفد عبد القیس کے آنے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔
تو جب حضور نے سنا تو حضور نے فرمایا انا لک بہم یا عمر. یہ عمر کا لفظ ہے یہاں پر. شاید یہ حضرت عمر تھے, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا اور کوئی صحابی تھے جن کا نام عمر تھا, اس کی وضاحت نہیں ہے. شاید حضرت عمر ہی ہوں گے. تو کہا فقال انا لک بہم یا عمر, اے عمر یہ آپ کو کہاں سے مل گئے عبد القیس کے لوگ جن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آنے والے ہیں. تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ الائی علی اثری, کیا رسول اللہ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے واقعہ سنایا کہ اس طرح میں صبح سے نکلا ہوا تھا, آپ کی بات سن کر میں چل کھڑا ہوا تھا اور صبح سے نکلا ہوا تھا ان کی تلاش میں, اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے میری ملاقات کرائی. اب دیکھیے صحابہ کرام, ایک بات سنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس شخص کے بارے میں کہ آپ نے ان کی تعریف فرمائی ہے تو رات گزارنا مشکل ہو گیا. کہ اچھے جن کی حضور نے تعریف فرمائی ہے ان کی زیارت ضرور کرنی چاہیے, ان سے ملاقات کرنا ہمارے دین دنیا کے لیے فائدہ مند ہے. تو فرمایا کہ میں اس طرح ان کے پیچھے گیا تھا تو میری ان سے ملاقات ہو گئی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا بشرک اللہ بخیر, اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ خوشخبریاں سنائے. یہ دعا دی ان کو. اور کیونکہ سب لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اب عبد القیس کا وقت آنے والا ہے, اور وقت بھی وہ ہے جس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعریف فرمائی ہے. تو جتنے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ سب اپنی اپنی جگہ ذرا سنبھل کر بیٹھ گئے, تیاری سے بیٹھ گئے کہ ان کا آنے والوں کا استقبال کریں اچھی طرح, اور ذرا ترتیب سے نظم و ضبط کے ساتھ بیٹھ جائیں, اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. تو فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی چادر کا دامن, چادر اوڑے ہوئے تھے, چادر کا دامن اپنے دست مبارک کے نیچے رکھا اور نیچے رکھ کر اس کے اوپر سہارا لیا ایسے کر کے, اور اپنے پاؤں پھیلا دیے. جیسے آدمی سستانے کے لیے تھوڑی دیر کو پاؤں پھیلا لیتا ہے, اس طریقے سے آپ نے تکیہ لگایا اپنے ہاتھ کا اور دونوں پاؤں پھیلا لیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ حدیث اسی جملے کی وجہ سے لائے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ جہاں بے تکلف اپنے احباب بیٹھے ہوئے ہوں اور بے تکلف دوست بیٹھے ہوں, تو وہاں اگر کوئی آدمی اپنے پاؤں بھی پھیلا لے تو یہ کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے. اگر بے تکلف لوگ بیٹھے ہیں اور ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اس طرح بیٹھنا ناگوار ہو, تو اس طرح بیٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر شاید کچھ تعب ہو جس کی وجہ سے پاؤں پھیلا لیے, اور یہ بات ظاہر کرنا بھی مقصود ہے کہ اس طرح پاؤں پھیلا کر بیٹھنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں, ورنہ عام عادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہیں تھی. عام عادت یہ تھی کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے درمیان تشریف فرما ہوتے تو بڑی متواضع نشست ہوتی تھی. اس میں اتنی متواضع نشست ہوتی تھی کہ ایک حدیث میں ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی, ذرا غور سے سنیے, میں نے ساری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھتے وقت اس طرح نہیں دیکھا کہ آپ کے گھٹنے, آپ کے مبارک گھٹنے اپنے برابر بیٹھے ہوئے آدمی سے آگے ہوں. ساری زندگی میں نے اس طرح کبھی بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی جب کسی کے ساتھ بیٹھتے تھے تو یہ نہیں کہ اس سے آگے ہو کے بیٹھ جائیں, بلکہ دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں ان کے گھٹنے اور آپ کے گھٹنے برابر ہوا کرتے تھے. آپ کے گھٹنے آگے نہیں بڑھتے تھے دوسرے جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے. یعنی اتنا امتیاز بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کرنا پسند نہیں تھا کہ جس سے ذرا سا بھی امتیاز ظاہر ہو اپنے ہم نشینوں کے مقابلے میں. جیسے عام لوگ بیٹھے ہیں اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوتے تھے. شاید میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عام لوگوں کے درمیان صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ جایا کرتے تھے,
اور آپ کوئی امتیازی جگہ اپنے لیے بنانا پسند نہیں فرماتے تھے. یہاں تک کہ بسا اوقات یہ ہوتا کہ ایک اجنبی آدمی آیا اور وہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی غرض سے آیا, آپ سے کوئی بات پوچھنے کے لیے آیا, تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ حضور کون سے ہے, اس لیے اس طرح بیٹھے ہیں کہ کوئی امتیاز ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون ہے. جب کچھ دن اس طرح گزر گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ, اس طرح آپ تشریف فرما ہوتے ہیں تو آنے والوں کو بھی زحمت ہوتی ہے, پتہ نہیں چلتا کہ آپ کون ہیں. دوسرے, آپ کی بات سننے اور آپ کی زیارت کرنے میں جب نیچے بیٹھے ہیں سب کے ساتھ تو پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو دشواری پیدا ہوتی ہے, تو ہم آپ کے لیے کوئی ایسی جگہ بنا دیں کہ جس پر آپ بیٹھ کر صحابہ کرام سے مخاطب ہوا کریں. تو پھر حضور نے اس کو منظور فرما لیا, اور ایک حدیث میں لفظ آتا ہے دکان کا ایک چھوٹا سا چبوترا جیسا بنا لیا گیا تھا جس پر ہاتھ تشریف فرما ہوتے تھے, ذرا بلند ہوتے تھے دوسروں کے مقابلے میں. تو اس کے بعد لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے, اور آپ کی زیارت اور آپ کی بات سننے میں بھی آسانی ہونے لگی تھی. لیکن شروع میں آپ نے اس کو بھی گوارا نہیں فرمایا. تو عام عادت یہ تھی کہ کسی کے تواضع کہ دوسرے کے اوپر بڑائی کا ذرہ برابر احساس نہ ہو, امتیاز کی کوئی ادنا علامت نہ ہو, جیسے عام لوگ بیٹھے ایسے حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے. عام عادت تو یہ تھی. لیکن کسی وقت جب ضرورت پیش آئی جیسا یہاں, تو اپنے بے تکلف لوگوں کے درمیان پاؤں پھیلا کر بھی آپ بیٹھ گئے. تو اس طرح آپ نے پاؤں پھیلا دیے. ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ اتنے میں وقت آ گیا. تو یہ روایت کر رہے ہیں کہ مہاجرین اور انصار ان کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے, اور وہ آنے والوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے صحابہ کرام کو دیکھا تو ان کو اتنی خوشی ہوئی, حضور کو اور صحابہ کرام کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ ان سے برداشت نہ ہو سکا اپنی اونٹنیوں کو اسی حالت میں چھوڑ کر, باندھے بغیر ویسی حالت میں چھوڑ کر دوڑتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. جب یہ وقت پہنچا تو لوگوں نے ان کے لیے جگہ پیدا کی کہ وہ آئے حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب. حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے ایک ہاتھ پر اپنا تکیہ لگایا ہوا تھا, اور سارا وقت تو تیزی سے دوڑتا ہوا حضور کی خدمت میں پہنچ گیا. اپنی اونٹنیوں کو باندھنے کی بھی تاب نہ رکھتا تھا حضور کو دیکھنے کے بعد کہ جلدی سے پہنچ جائے حضور کی خدمت میں. اونٹنیوں کو ویسے ہی چھوڑ کر چلے آئے. لیکن منذر جو سردار تھے ان کے, منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ اطمینان سے اپنی سواری سے اترے. سب لوگ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے, چلے گئے. یہ اطمینان سے اپنی سواری سے اترے اور اتر کر اپنی اس کا اونٹنی کو بٹھا کر اترے. اتر کر اس کو باندھا اور اس کا سامان جو ہے وہاں سے اتارا, سارا سامان جمع کیا, اور جو دوسرے ساتھی, قبیلے کے دوسرے ساتھی جو اپنی اونٹنیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے, تو ان سب کی اونٹنیوں کو باندھا, ایک ایک کی اونٹنیوں کو باندھا اور سامان کو ٹھیک ٹھاک کیا. پھر اپنی اونٹنی کے اوپر جو کوٹھی رکھی تھی اس میں سے اپنے کپڑے نکالے صاف ستھرے, اور ایک گوشے میں جا کر اپنا سفر کا لباس اتارا اور کپڑے صاف ستھرے پہن کر پھر اطمینان سے چلتے ہوئے, متانت کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ چلتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے لوگوں سے پوچھا, بھائی تمہارا سردار کون ہے, وقت کا قائد کون ہے؟ تو سب نے اشارہ کیا منذر کی طرف جو اطمینان سے چلتے ہوئے آ رہے تھے. تو حضور نے پوچھا کہ کیا یہ تمہارے سرداروں کے بیٹے ہیں, یعنی ان کے والد وغیرہ بھی تمہارے سردار تھے؟
تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ان کے والد، ان کے آبا و اجداد جو تھے جاہلیت میں بھی ہمارے سردار تھے، اور یہی صاحب ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اسلام کی تبلیغ کی ہے اور جن کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو جب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تو وہ ایک گوشے میں بیٹھنے لگے جہاں جگہ چھوٹی ہوئی تھی، آگے بڑھنے کے بجائے ایک گوشے میں بیٹھنے لگے۔ اس وقت تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کا تکیہ لگائے ہوئے اور پاؤں پھیلائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ جب وہ بیٹھنے کا ارادہ کرنے لگے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اپنی اس نشست کو تبدیل فرما لیا، پاؤں سکیڑ لیے اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور پھر آپ نے ان کو بلایا کہ آپ یہاں آ کر بیٹھیے، اپنے پاس بلا کر ان کو دعوت دی۔ اور صورتحال یہ تھی کہ ان کا نام تو منذر تھا، لیکن کچھ دن پہلے ان کو کسی گدھی نے کوئی لات مار دی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کے پیشانی پر زخم ہو گیا تھا۔ وہ زخم تو بھر گیا، لیکن زخم ایسا تھا کہ جو بھرنے کے باوجود اپنا نشان چھوڑ گیا تھا۔ تو ایسا شخص جس کے چہرے پر زخم ہو اور زخم کا نشان ہو، اس کو عربی میں اشج کہتے ہیں، اشج۔ تو آپ نے ان کو جب دعوت دی تو فرمایا کہ ہاں ہونا یا اشج، کہ اے اشج یہاں آ جائیے، یعنی اے وہ صاحب جن کے پیشانی پر زخم کا نشان ہے وہ یہاں آ کر میرے پاس بیٹھ جائیے۔ تو راوی کہہ رہے ہیں کہ اس دن سے ان کا لقب ہی اشج پڑ گیا، یعنی نام تو ان کا منذر تھا، لیکن جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یا اشج کہہ کر خطاب کیا تو ان کا لقب بھی اشج ہی پڑ گیا۔ سب لوگ اب اس کے بعد ان کو اشج ہی کہنے لگے، اور ان کو بھی یہ لقب اس واسطے محبوب ہوگا کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس لقب سے خطاب فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں آئیے اے اشج، اور ابھی کہتے ہیں یہ پہلا دن تھا جس میں کہ ان کو اشج کہا گیا، اور کہتے ہیں کہ ان کو گدھی نے اپنی کھر مار دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے چہرے پر ایک ایسا نشان تھا زخم کا جو چاند کی طرح تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا، اپنے پہلو میں بٹھایا اور ان کے ساتھ لطف کا معاملہ فرمایا اور ان کی فضیلت لوگوں کے اوپر بیان فرمائی، لوگوں کے سامنے ان کی فضیلت بیان فرمائی۔ یہیں سے علماء کرام نے فرمایا کہ یہ سنت ہے کہ آدمی ہر انسان سے اس کے مرتبے اور منصب کے مطابق معاملہ کرے۔ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے اور منصب کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ ویسے تو عام قاعدہ یہ ہے کہ بھئی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، ایک آدمی آیا تو جہاں مجلس ختم ہو رہی ہے جگہ خالی ہے وہاں جا کے بیٹھ جائے، لیکن اگر کوئی صاحب منصب ہے، صاحب مرتبہ ہے، جس کی اپنے ماحول کے اندر عزت کی جاتی ہے، تو امیر مجلس کو یہ چاہیے کہ وہ اس کا اکرام کر کے اس کو آگے بلا لے، اور عام لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کا خیال کرے اور اس کو آگے بڑھنے کا موقع دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ یہ سردار تھے، اس واسطے آپ نے ان کو قریب بلایا، اپنے پاس بٹھایا، اور صحابہ کرام نے بھی ان کو جگہ دینے کے لیے اہتمام کیا کہ یہ کسی طرح حضور تک پہنچ جائے۔ اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے شروع کیے دین کے بارے میں، اتنا لمبا سفر کر کے اسی غرض سے آئے تھے کہ دین کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلومات حاصل کریں، تو انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ یہاں اس حدیث میں ان سوالات اور جوابات کی تفصیل راوی نے نہیں بتائی کہ کیا سوالات کیے گئے
اور کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے. لیکن دوسری روایات کے اندر اس کا کچھ حصہ روایت ہوا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کی تلقین فرمائی، زکوٰۃ کی تلقین فرمائی اور روزے کی تلقین فرمائی. بعض روایات میں حج کا ذکر بھی آتا ہے کہ اس کی بھی تلقین فرمائی، اور ساتھ ساتھ جن چیزوں سے ان کو بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، وہ بھی بتایا. شراب اس وقت حرام ہو چکی تھی تو آپ نے شراب کی حرمت کا حکم بھی بتایا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح شراب حرام کی ہے تو جن برتنوں میں شروع زمانے میں شراب بنائی جایا کرتی تھی ان برتنوں کا کبھی استعمال منع کر دیا گیا تھا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان برتنوں کے استعمال سے پھر یاد آ جائے وہ شراب اور پھر لوگ استعمال کرنا شروع کر دیں. تو اس کی یہ احکام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. جب یہ سب کچھ ہو چکا تو حتیٰ کان بعقب الحدیث، جب باتیں پوری ہو گئیں، یعنی جو سوالات ان کو کرنے تھے وہ انہوں نے کر لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو کچھ تلقین فرمانا تھا آپ نے ان کو تلقین فرما دیا. تو اب کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان وفد کے لوگوں سے، ذرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت ملاحظہ فرمائیے کہ ان سے کہا کہ حل معکم من ازوجتکم شیء، کہ آپ لوگ جو سفر کر کے آئے ہو تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان لائے ہوگے، توشہ سفر کا زیادہ سفر کچھ ساتھ ہوگا، تو اس میں سے کچھ بچا ہوا آپ کے پاس ہے، آپ کے کجاووں میں، سواریوں میں؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہے کچھ. فقاموا سراعا، تو وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمائش کرنا کہ بھئی اپنے جو تمہارے زیادہ سفر ہے وہ کچھ لے کر آؤ اور اس سے منگوانا. یہ کتنی بڑی عظیم سعادت تھی، اس لیے اس سعادت کے حصول کے لیے وہ تیزی سے اٹھتے ہوئے گئے. ان میں سے ہر شخص اپنے اپنے سامان کی طرف بڑھا اور اپنے ہاتھوں میں کچھ کھجوروں کے ڈھیر اٹھا کر لائے. دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کے ہر آدمی کھجوروں کا کہ کچھ ڈھیر اپنے اپنے اس میں سے لے کر آئے. اور پھر ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا اور وہ ساری کھجوریں اس دسترخوان پر رکھ دی گئی. اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے ہاتھ میں اس وقت ایک چھڑی تھی، اور راوی کہتے ہیں کہ وہ چھڑی اتنی لمبی تھی کہ 2 ذراع سے کم تھی اور 1 ذراع سے زیادہ تھی، یعنی 1.5 ذراع کے قریب ہوگی، اتنی لمبی چھڑی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر وہ چھڑی اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور جب چلتے تو بعض اوقات اس چھڑی کا سہارا بھی لیا کرتے تھے، اور بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ اس چھڑی کے بغیر باہر تشریف لے جائیں. تو آپ کے ہاتھ میں اس وقت وہ چھڑی تھی تو ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا کھجور کا، تو اس کی طرف آپ نے چھڑی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم ان کھجوروں کو عزوز کہتے ہو؟ یعنی نام جو ہے ان کھجوروں کا، کیونکہ وہ کھجوریں بحرین سے لے کر آئے تھے، تو بحرین 1000 میل دور کا علاقہ، وہاں پر زبان، مزاج اور عادتیں وغیرہ یہاں سے مختلف تھیں. تو مدینہ منورہ میں بھی کھجوریں ہوتی تھی لیکن وہ کھجوریں اور نام ہوتے تھے ان کے، اور بحرین کے اندر جو کھجوریں اگائی جاتی تھی تو ان کے نام اہل بحرین نے اور رکھے ہوئے تھے. تو آپ نے چھڑی سے ایک ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کیا تم اس کو عزوز کہتے ہو؟ تمہارے ہاں اس کھجور کا نام عزوز ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ اس کو ہم عزوز کہتے ہیں. پھر دوسرے ڈھیر کی طرف اشارہ فرمایا تو سمون هذا الصرفان، کیا آپ اس ڈھیر کو صرفان نام رکھا ہوا ہے آپ کے یہاں؟ صرفان کہتے ہیں؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. پھر تیسرے ڈھیر کی طرف اشارہ فرمایا تو سمون هذا البرنی، کیا اس کھجور کو آپ برنی کہتے ہو، برنی نام رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں. اب یہ ظاہر یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام بذریعہ وحی بتائے گئے تاکہ ان لوگوں کو ایک مرتبہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
صاحب وحی ہونے کا مشاہدہ ہو جائے. حضرت حیان ابن منقذ کو تو اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کرا دیا تھا, منذر کو مشاہدہ کرا دیا تھا, لیکن سارے وقت جو چل کر آئے ہیں ان کو بھی تھوڑا مشاہدہ ہو جائے. تو آپ نے اس کا یہ طریقہ اختیار فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نام جو وہاں پر لیے جاتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیے, آپ نے نام لے کر اشارہ فرمایا. جب تیسرے ڈھیر کے بارے میں فرمایا کہ کیا یہ تم اس کو برنی کہتے ہو, تو نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ برنی جو ہے یہ تمہاری تمام کھجوروں میں سب سے بہتر کھجور ہے, اور یہ جلدی پکنے والی ہے, زیادہ پک جاتی ہے, اچھی پک جاتی ہے, اور یہ تمہارے سب سے زیادہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ برکت والی ہے یہ برنی کھجور. تو راوی جو روایت کر رہے ہیں یہ عبدالقیس کے وقت کے خود رکن تھے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے یہ برنی کھجور جو ہوتی تھی اس کو ہم کو خاص اہمیت نہیں دیا کرتے تھے, بلکہ عام طور پر جب یہ کھجوریں ہمارے پاس آتی تو ہم نے اپنے اونٹوں کو کھلا دیتے, گدھوں کو کھلا دیتے, اپنے جانوروں کو کھلا دیتے, خود برنی کھجور زیادہ نہیں کھاتے. لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برنی کھجور تمہاری تمام کھجوروں میں سب سے زیادہ بہتر ہے, اور یہ فرمایا کہ اس میں برکت بھی زیادہ ہے, تو اس کے بعد جب ہم واپس گئے بحرین تو ہم میں سے ہر شخص کے دل میں برنی کھجور کی عظمت پیدا ہو گئی, اور جسے دیکھو وہ اپنے نخرستان میں برنی کھجور اگا رہا ہے. تو برنی کھجوریں زیادہ سے زیادہ اگنی شروع ہو گئی, اور ہمارے دوسری جو کھجوریں ہیں وہ کم ہوتی چلی گئی, اور برنی کھجوروں میں اضافہ ہو گیا, اور ہم نے اس کھجور کی برکت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا, اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ واقعتاً یہ کھجور بڑی برکت والی ہے. اور یہ کھجور کی وہ قسم ہے جو آج تک اسی نام سے چلی آتی ہے. مدینہ منورہ میں مختلف ناموں سے کھجوریں بکتی ہے, لیکن ان میں برنی کے نام سے آج بھی کھجور بازار میں ملتی ہے. اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پسندیدگی کا بھی اظہار فرمایا, اور اس کے برکت والی کھجور ہونے کا بھی اعلان فرمایا. یہ واقعہ ہے جو روایت کیا ہے وفد عبدالقیس کے ایک رکن نے اپنی آمد کا. اب اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ظاہر ہوئے ہیں, اور آپ کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور برتاؤ یہ ظاہر ہوا. اور یہ جو کھجوروں کے بارے میں آخر میں آپ نے تذکرہ فرمایا کہ ایک ایک کھجور کا نام لے کر پوچھا, تو علاوہ اس کے کہ اس سے آپ کا ایک معجزہ ظاہر ہوا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ ایک امیر کو یا قائد کو یا شیخ کو اپنے متعلقین کے ساتھ گھلا ملا رہنا چاہیے, اور ان کی جو عام عادتیں ہیں ان کے اندر بھی اگر وہ دخیل ہو اور ان کو بھی اپنا موضوع گفتگو بنائے تو یہ ان کی ملاطفت کا ایک حصہ ہے. اللہ یہ یہاں تک جو حدیثیں آ رہی تھیں اب تک کئی ہفتوں سے چل رہی تھیں, ان کا موضوع یہ تھا کہ آداب مجلس میں کس طرح بیٹھنا چاہیے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں مجلس سے متعلق وہ ان احادیث کا موضوع تھیں, اور اس کے اوپر مختلف ابواب قائم کیے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اب یہاں سے ایک دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے, اور وہ موضوع ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں. یہ موضوع تقریباً اب کتاب ختم ہونے کے قریب ہے, آخر تک گیا ہے, اکا دکا تھوڑی سی باتیں کچھ اور بھی آئی ہے, لیکن زیادہ تر اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں منقول ہیں جو آپ مختلف اوقات میں مانگا کرتے تھے, یا آپ نے اپنے صحابہ کرام کو وہ دعائیں تلقین فرمائی.
تو پہلی حدیث اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح قال اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. واذا امسى قال اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير. اللہ کہ جب آپ صبح ہوتی تو صبح کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ یا یہ ذکر فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بک اصبحنا و بک امسینا. اے اللہ، ہم نے آپ ہی کی تخلیق سے یا آپ ہی کے بدولت ہم نے صبح کی ہے اور آپ ہی کے بدولت ہم شام کرتے ہیں اور آپ ہی کی بدولت زندہ ہے اور آپ ہی کی بدولت موت ہمیں آئے گی اور بالآخر ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ جملہ فرمایا کرتے تھے ہر صبح کو. جہاں صبح صادق ہوتی تو صبح صادق کے وقت میں، صبح کے طلوع کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. اللہ، یہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں تلقین فرمائی ہے، خود بھی وہ دعائیں کیا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بھی تلقین فرماتے تھے. یہ عجیب و غریب نسخہ کیمیا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے امت کے اوپر، احسان عظیم کہ آپ نے ان دعاؤں کو تلقین فرمایا، اپنی امت کے لیے اس کو سنت بنایا. یہ دعائیں ایسی ہیں کہ در حقیقت ان کا مقصود یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں ہر مرحلے پر اور ہر موڑ پر بندے کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ استوار ہو جائے. یاد رکھیے کہ حضرات صوفیاء کرام، اولیاء اعظام، ان کی ساری جد و جہد، ان کی ساری ریاضتوں، سارے مجاہدات کا جو مقصود اصلی ہے وہ ہے اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لینا. یہ جتنے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ صوفیاء کرام مجاہدات کراتے تھے، جو کوئی شخص صوفیاء کرام کے پاس اپنی اصلاح کے لیے جاتا تو اس سے مشقیں کرائی جاتی تھیں، ریاضتیں کرائی جاتی تھیں، مجاہدات کرائے جاتے تھے. اور یہ جتنے اذکار اشغال صوفیاء کرام کے ہاں منقول ہے، یہ نقشبندی سلسلے کے اشغال ہیں، یہ چشتی سلسلے کے اشغال ہیں، ان سب کا جو مقصود اعظم ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے. اور اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے دعا سے بہتر اور دعا سے زیادہ مؤثر کوئی اور طریقہ نہیں کہ بندہ اپنے اللہ کے سامنے منگتا بن جائے، ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہے اور اپنی ساری حاجتیں بارگاہ الہی میں پیش کرتا رہے. اب ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ سوچ کے بھی دعا مانگ لے تو غنیمت ہے. ہو سکتا ہے کچھ الفاظ رٹ رکھے ہوں کہ ہر نماز کے بعد وہ مشین چل جاتی ہو کہ بھائی یہ دعا کر لی، لیکن اگر سوچ کے نکالو تو بھائی کیا مانگوں اللہ تعالیٰ سے، تو مانگنا بھی تو نہیں آتا، مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں، مانگنے کے الفاظ نہیں، کیا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بھی ہمارے سر نہیں ڈالا، خود سکھا گئے ایک ایک قدم پر کیا مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ، کس وقت مانگو، کیا مانگو. جیسے ماں اور باپ اپنے بچے کو سکھاتے ہیں، الفاظ رٹواتے ہیں
اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو یہ الفاظ تلقین فرما دے، ارے کیا تم مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہم ہی تمہیں بتا دیتے ہیں کہ یہ مانگا کرو، اور اس کے اوقات بھی بتا دیتے ہیں۔ کہاں تم اگر خود سے ارادہ کرو گے تو کبھی غفلت کے شکار ہو جاؤ گے، کبھی بھول جاؤ گے، کبھی چوک جاؤ گے۔ تمہیں بتا دیتے ہیں کہ صبح کو اٹھو تو یہ مانگو، بستر پہ جاؤ تو یہ مانگو، بیت الخلاء میں جاؤ تو یہ مانگو، نکلو تو یہ مانگو، مسجد میں جاؤ تو یہ مانگو، مسجد سے باہر نکلو تو یہ مانگو۔ ایک ایک قدم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے۔ اب ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ اس کو یاد کر لے اور مشق کر لے کہ ان اوقات پر مانگ لیا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یاد رکھو ان میں سے ایک ایک دعا ایسی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے ایک دعا بھی قبول فرما لے یقیناً بیڑا پار ہو جائے۔ ایک مرتبہ کی دعا بھی قبول ہو گئی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی دعا، ایسی دعائیں تلقین فرمائی۔ مگر ناقدری ہے ہماری، یہ سب کچھ روٹی پکا کر کھانا تیار کر کے رکھ کے چلے گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ اٹھائیں اور کھا لیں، وہ اٹھا کر بھی نہیں کھایا جاتا اور اس کا بھی اہتمام نہیں ہوتا۔ اب اس کا کیا علاج؟ تو یہ حضور اقدس حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں آخر میں یہ دعائیں بتا دی ہیں کہ دیکھو حضور یہ اذکار فرمایا کرتے تھے، خدا کے لیے یاد کر لو ان کو۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دعاؤں کی کتابیں چھپی ہوئی ہے، مناجات مقبول چھپی ہوئی ہے، اس میں حضرت والا نے ساری دعائیں جمع فرما دی ہیں، اور بزرگوں کی بھی نے بھی کتابیں لکھی ہیں جن کے اندر دعائیں منقول ہیں۔ آخر میں مجنا کارا نے بھی ایک چھوٹی سی کتاب پرنور دعائیں کے نام سے لکھ دی ہے، اس کے اندر بھی دعائیں جمع کر دی ہیں، اس کو لے لو ان میں سے کوئی، اور یاد کرنے کا اہتمام کرو کہ یہ دعائیں یاد ہو جائیں۔ ساری دنیا کے کاموں میں وقت ضائع کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس نسخے پر خدا کے لیے عمل کر کے دیکھ لو۔ جس اللہ کے بندے کی زندگی صبح سے لے کر شام تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائے ہوئے اذکار اور ادعیہ میں بسر ہو، ممکن نہیں ہے کہ وہ ایسا شخص وہ گمراہ ہو جائے، غلط راستے پر ہمیشہ کے لیے چلا جائے۔ انشاءاللہ دعائیں سکھائی اس لیے گئی ہے تاکہ وہ قبول کی جائیں، سکھائی اس لیے گئی ہے تاکہ وہ وظیفہ زندگی بنائے انسان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں صلاح و فلاح عطا فرمائے۔ تو یہ دعائیں سیکھ لو، اور ایک ایک دعا ایسی ہے، سچی بات ہے کہ اگر اس کی حقیقت پر کلام کیا جائے، اس کے حقائق و معارف پر غور کیا جائے تو ایک کائنات ہے مضامین کی چھپی ہوئی، ان میں سے ایک ایک دعا کے اندر۔ اللہ اتفاق سے ایک میں جو بیت المکرم میں جمعہ سے پہلے جو کچھ بیان کیا کرتا ہوں تو تقریباً سال ڈیڑھ سال میں نے بیان کیا انہی دعاؤں کے بارے میں۔ یہ دعائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ایک ایک دعا پر ایک ایک دن بیان کیا۔ وہ ماشاءاللہ انہوں نے مولوی عبداللہ رحمان صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر دے، انہوں نے اس کو ضبط کر کے جو اصلاحی خطبات کی 11ویں جلد میں وہ سارے بیانات جو ہیں ان کا خلاصہ قلم بند کر دیا ہے۔ وہ بھی اگر آپ مطالعہ فرماؤ تو اس سے اندازہ ہو کچھ کہ ان دعاؤں کی کیا عظیم فوائد ہیں اور کیا ان کے اندر حقائق و معارف پوشیدہ ہے۔ جب بندہ صبح کو اٹھنے سے پہلے، صبح کو اٹھتے ہی وہ کلمہ کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اٹھتے ہی پہلا کام، اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کر رہا ہے کہ اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی۔ اگر میں چھوٹے چھوٹے مر جاتا جیسے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں تو کیا ہوتا؟ آپ نے مجھے مرنے کے بعد زندگی عطا فرمائی۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ایک طرف تو یہ شکر ادا ہو رہا ہے اس بات کے اوپر کہ موت کے بعد زندگی مل گئی، اور دوسری طرف اس بات کا استحضار ہو رہا ہے کہ اب
یہ بات نہیں کہ اب زندگی مل گئی تو ہمیشہ کے لیے ہے، نہیں، الیہ النشور، ایک وقت جانا ضرور ہے مجھے اللہ کے پاس۔ صبح اٹھتے ہی اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور جو زندگی ملی ہے اس کو نعمت سمجھ رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی یاد کر رہا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک وقت مجھے جانا بھی ہے۔ اگر یہ سوچ کر آدمی صبح کو اٹھے گا تو کیا کرے گا؟ دن میں جو اس کا تقاضا یہ ہے کہ دن میں یہ سوچے کہ یہ نعمت مل گئی اللہ کی دی ہوئی، اور پتہ نہیں کب تک ہے کب تک نہ رہے، تو اس دن کو اللہ کی مرضیات میں گزارنے کی کوشش کرے۔ اور جب صبح کو اٹھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیا کہ جب اور کوئی کام نہیں، ابھی وضو بھی نہیں، ابھی اور کچھ بھی نہیں، کسی آدمی سے بات بھی نہیں، اللہ میرا پہلا تعلق جو ہے وہ آپ سے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، پہلا تعلق اللہ تعالیٰ نے جوڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو نامراد کریں گے، ایسے آدمی کو ناکام کریں گے جو سب سے پہلے تعلق اٹھتے ہی سب سے پہلے روز کہتا ہے لگیا اور سب کسی سے تعلق نہیں قائم کرتا، میں پہلے سب سے پہلے آپ سے تعلق جوڑتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ بیدار ہوتا ہے صبح کو، بڑی عجیب غریب حدیث ہے کہ جب بندہ صبح کو بیدار ہوتا ہے تو بیدار ہوتے ہی اس کی آنکھ کھلتے ہی ایک فرشتہ پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد ایک شیطان پہنچ جاتا ہے، ایک فرشتہ پہنچ جاتا ہے، ایک شیطان پہنچ جاتا ہے۔ تو شیطان پہنچ کر یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا آدمی بن جائے، اب صبح ہو رہی ہے، نیا دن شروع ہو رہا ہے اس کا، تو میں اس کو اپنے قابو کر لوں اور اپنے ماتحت لے آؤں، میرے حکم پہ چلے یہ، اور فرشتہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلے۔ دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ آدمی میرا بنتا ہے یا تیرا بنتا ہے، اس وقت مقابلہ ہوتا ہے۔ تو حدیث میں فرمایا کہ اس وقت میں اگر بندہ اللہ کو یاد کر لے، اللہ کا ذکر کر لے، تو شیطان نامراد ہو جاتا ہے کہ اب یہ میرا بندہ نہیں رہا، اس نے تو کوئی اور تعلق قائم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کر لیا، لہذا اب یہ میرا بندہ نہیں، اب میرا اس کے اوپر بس نہیں چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی حفاظت میں لے لیں گے، تو وہ نامراد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ رات کو سوتے وقت جب سونے لگتا ہے بندہ تو اس وقت بستر کے اوپر جاتے وقت اس وقت بھی فرشتہ بھی آ جاتا ہے، شیطان بھی آ جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے یہ اس حالت میں سوئے کہ میرا بندہ بن کے سوئے، میرا آدمی بن کے سوئے، کہ تاکہ اگر اس کا بیچ میں انتقال ہو جائے تو میں اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں، یہ چاہتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کا بندہ اللہ کو یاد کر کے سوئے گا تو شیطان نامراد ہو جاتا ہے کہ جی بس میرا دعوت کے اوپر نہیں چلے گا۔ یہ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اس لیے تلقین فرمایا کہ اٹھتے ہی یہ کہو، چلو بھائی اٹھ گئے، اللہ کا نام لے، الحمدللہ۔ اب آگے بیت الخلا میں جانے لگے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر نکلنے لگے، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ فجر کی نماز کو جانے لگے، روانہ ہوئے فجر کی نماز کے لیے، تو اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی، یا اللہ میرے قلب میں نور، میرے آنکھ میں نور، میرے سمع میں، کانوں میں نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے اوپر نور، میرے پیچھے، میرے نیچے نور، یا اللہ میں چاروں طرف نور سے بھر دیجیے مجھ کو۔ یہ مانگتا ہوا جا رہا ہے آدمی، وہ اللہ کا بندہ جس نے اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کیا، اور پھر جو کام کیا وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر کیا، باہر نکلا اللہ ہی کی عبادت کے لیے جا رہا ہے، راستے میں مانگتا ہوا جا رہا ہے کہ یا اللہ مجھے نور سے بھر دیجیے، اللہم اجعلنی نورا، یا اللہ مجھے مسلسل نور بنا دیجیے۔ اور مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو اللہم، اور صبح صادق ہو رہی ہے تو کہہ رہا ہے اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت۔ اے اللہ صبح ہوئی تو آپ کی بدولت ہوئی، آپ کی رحمت نہ ہوتی تو صبح کہاں سے آتی؟ جو صبح ہوئی وہ آپ کی رحمت سے ہوئی۔ ذرا غور تو کرو کیا کیا معانی پوشیدہ ہے اس میں، کہ اللہ آپ ہی کے بدولت ہمیں صبح نصیب ہوئی۔ کیا مانا؟ ایک تو یہ کہ مر نہیں گئے سوتے سوتے، کتنے ہیں جو سوتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ صبح جو نکل رہی ہے اے اللہ
ہمارے بس میں تھا کہ صبح کو نکال دیتے. اگر رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا اور چھایا ہی رہتا تو ہمارے بس میں تھا کہ ہم یہ نکال دیتے. قرآن کہتا ہے ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. اگر اللہ تعالیٰ رات ہی تمہارے پر مسلط کر دے مستقل دائمی طور پر، کون ہے اللہ کے سوا جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے؟ یہ صبح جو ہو رہی ہے اللہ آپ کی تخلیق آپ کے نظام کے تحت ہو رہی ہے. آپ نے ایسا نظام مقرر کر دیا ہے کہ سورج ڈوبتا ہے، ستارے نکلتے ہیں، پھر ستارے ڈوبتے ہیں، سورج نکل آتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نظام ہے. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. اور یہ بات ہر وقت یاد دلائی جا رہی ہے کہ الیک النشور، آخر میں اللہ آپ ہی کے پاس لوٹ کر جانا. شام ہو جائے تو یہ پھر دوبارہ فرماتے تھے اللہم بک امسینا وبک اصبحنا. اے اللہ ہمیں شام ہوئی تو آپ کی بدولت ہوئی، صبح ہوئی تھی تو آپ کی بدولت ہوئی تھی، آپ ہی کی بدولت زندہ ہے، آپ کی بدولت مرتے ہیں، اور آخر میں آپ ہی کی طرف ہمارا ٹھکانہ ہوگا. جب صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح یاد کر رہا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ محروم کر دیں گے ایسے بندے کو؟ کبھی محروم نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. تو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اذکار اور جو دعائیں تلقین فرمائی ہے بھائی، اس کا اہتمام کریں، خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بچپن سے عادت ڈالیں ان اذکار کے سکھانے کی، اور اس کے اوپر کبھی کبھی ترجمے کے ساتھ غور کیا کریں کہ کیا عجیب کائنات ہے معانی کی جو اس میں پوشیدہ ہے. اگر کبھی موقع مل جائے تو وہ میرے جو تشریحات ہیں ان دعاؤں کی وہ کبھی مطالعہ فرمائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ بڑا نفع ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما. اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ اپنے دین کی عظمت و محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کو تمام محبتوں پر غالب فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کی عظمت و محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کے راستے کی مشکلات کو دور فرما. اے اللہ ہر طرح کے جائز مرادوں کو ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. ہر طرح کے منکرات اور معصیتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کے منکرات اور معصیتوں سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ قوی اور مضبوط تعلق عطا فرما. اے اللہ اپنے تعلق مضبوط عطا فرما. اے اللہ اپنے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، یا مجیب دعوت المضطرین. جناب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، اے اللہ ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، حادثات اور صانعات سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالارشاد اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل ishaq@dgcom.net.pk. فون نمبر 0300 22 81402. شکریہ.